الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ تمام بھائیوں تک اپنے نیک جذبات پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو ہمیں آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہوگا مسلمانوں کی موجودہ معاشرتی صورتحال اور اس کا حل۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز، روزوں اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رکھی تھی، روزوں کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رکھی تھی، صدقات و خیرات کی بھی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ سب کو تعجب ہوا کہ آخر وہ کون سا عمل ہوگا جو نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بھی افضل ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو نفلی نماز، نفلی صدقات و خیرات اور نفلی نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات کو قائم رکھنا، آپسی تعلقات کو بحال رکھنا، یہ نماز، روزے اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپسی تعلقات کو کاٹنا، آپسی تعلقات کو ختم کرنا، یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ وَلَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دیتی ہے بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی روایتیں پیدا ہو چکی ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں جو ہمارے دین کو موڑ رہی ہیں، جو ہمارے دین کو برباد کر رہی ہیں۔ انہیں کچھ معاشرتی مسائل میں سے چند مسائل کا ہم ذکر کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے۔ ان معاشرتی مسائل جن سے ہم جوجھ رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے میاں بیوی کا اختلاف۔ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہوتا ہے نہایت ہی نازک رشتہ ہے، اور اس رشتے کی نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ازدواجی زندگی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں بیٹھانے کی ہے کہ گھر کا ایک گارجین ضرور ہونا چاہیے، یعنی
اس رشتے کی بقا کے لیے ایک عورت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ گھر کا ایک سربراہ ضرور ہو. جب تک کہ ایک عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کو اپنا سربراہ نہ تسلیم کرے گی تب تک کہ ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں آ سکتی. آج جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ازدواجی زندگی میں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ناچاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ مسائل طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہے، یا یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے برابر میں حق رکھتی ہوں. اللہ رب العالمین نے واقعی حق دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی مردوں کے جیسے حق ہے، اسی کے جیسے، پر اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ شوہر اور بیوی میں مرد کو ایک فضیلت حاصل ہے. یہ فضیلت کیا ہے؟ سربراہی کی فضیلت ہے. جب اس فضیلت کو ایک عورت تسلیم کر لیتی ہے تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرنے لگتی ہے. اور آج ہماری ازدواجی زندگی میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بیوی اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں جیسے چاہوں کروں، میرے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسی سوچ بنے گی تو ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں آ سکتی. اسی طرح سے اسلام نے ہمیں وہ تعلیمات دی ہیں کہ ایک شوہر اور ایک بیوی اگر اپنی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو لاگو کر لے تو کیا وجہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو سکے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کریں، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت سے افضل ہیں، لیکن وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر انداز اور بہتر طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ لہذا اللہ کے نبی کا اسوہ ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی بیوی کے لیے نمونہ بننا ہے، اپنی بیوی سے اچھا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی ایک ادا اسے ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی، بہت ساری ایسی خصلتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی. گویا کہ معیار کیا ہے؟ خوبی ہے، خامی نہیں. عام طور پر ہم خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. نظر رکھنا ہے خوبی پہ. اگر خوبی پہ نظر رکھیں گے تو خامیاں خود بخود چھپ جائیں گی. اسی طرح سے اسلام نے عورتوں کے لیے بھی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ایک عورت بھی اگر ان تعلیمات کو ازدواجی زندگی میں لاگو کرے تو واقعی اس کی زندگی جنت نظیر بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے باوجود اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت مل سکتی تھی تو ایک عورت کو ملتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس سے شوہر کا مقام ظاہر ہوتا ہے، شوہر کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک بیوی اور ایک شوہر دونوں کے دونوں اگر دو تعلیمات کو اپنی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں لاگو کر لے اور انہی دو تعلیمات کو اگر عملی جامہ پہنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں بیوی کے جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ اختلافات طلاق تک پہنچا دیتے ہیں، یہ اختلافات پیدا نہ ہوں اور ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے. اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ شوہر ہو یا بیوی ہو،
دونوں غصہ پر قابو پانے والے بن جائیں، دونوں برداشت کرنے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ عام طور پر اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ شوہر نے کوئی بات کہہ دیا، بیوی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی نے کوئی بات کہہ دیا، شوہر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم برداشت کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں گے ہی نہیں تو ازدواجی زندگی نہایت ہی نازک زندگی ہے، یہاں پر نزاکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم بیوی کی بات کو برداشت نہیں کریں گے، بیوی ہماری بات کو برداشت نہیں کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کسی صورت میں ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، کہ اگر شوہر غصہ ہو گیا، بیوی خاموش ہو جائے، پھر مسکراہٹ کے انداز میں اس سے معاملہ کرے، دیکھے کیسا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی جذبات میں آ کر کے کوئی بات کہہ دے رہی ہے، شوہر خاموش ہو جائے اور پھر مسکراہٹ کے انداز میں معاملہ کر کے دیکھے کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا نہایت ہی انمول نسخہ۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی خدمت کو سراہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے محنت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ بیوی اپنی زبان سے شوہر کی خدمت کو بولتی ہے اور نہ ہی یہ شوہر اپنی زبان سے اپنی بیوی کی خدمات کو سراہتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبات کا معاملہ ہے۔ اس لیے اگر شوہر جو خدمت کر رہا ہے، بیوی اسے اپنی زبان سے بولتی ہے اور شوہر کی تعریف کرتی ہے، اسی طرح سے اگر بیوی نے جو خدمت کیا ہے، شوہر بھی اسے سراہتا ہے اور زبان سے اچھے الفاظ سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو عجیب طریقے سے ازدواجی زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ ہمارے بیچ میں جو میاں بیوی کے بیچ جو اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اختلافات طلاق تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے، اخلاقی اقدار کو نہیں اپناتے۔ اگر ہمارے اندر برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے شوہر اور بیوی دونوں کے اندر، اسی طرح سے ایک دوسرے کی خوبیوں کو، ایک دوسروں کی خدمات کو سراہنے لگیں، تو اختلافات پیدا نہ ہوں اور ہماری ازدواجی زندگی جنت نظیر بن جائے۔ ایک دوسرا مسئلہ جو معاشرتی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، وہ ہے بہو اور ساس کا مسئلہ۔ بہو اور ساس کا مسئلہ خاص طور پر مشترکہ طرز رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں ایسا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر اجیرن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اثر ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ بچوں پر بھی پڑتا ہے، پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ دیا، بیوی نے شوہر کے کان میں کچھ بھر دیا، اور شوہر بھی کبھی بیوی کی طرف جھک گیا اور کبھی ماں کی طرف جھک گیا، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شوہر کو بھی کردار ادا کرنا ہے، بیوی کو بھی کردار ادا کرنا ہے اور ساس کو بھی کردار ادا کرنا ہے۔ شوہر کا کردار یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ جیسے ماں کا حق ہے ویسے ہی بیوی کا بھی حق ہے، جس انداز میں ماں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے ویسے ہی بیوی کے حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ اس لیے شوہر کا جھکاؤ اگر کسی ایک کی طرف ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے زیادتی ہوگی، لہذا شوہر کو بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اپنی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے سمجھنا ہے ماں کو، عام طور پر ہماری مائیں یا جسے ہم ساس کہتے ہیں، ساس کا معیار بیٹی اور بہو کے تئیں ایک نہیں ہوتا۔ بیٹی کے تعلق سے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب سسرال جائے تو لوگ اس کے ساتھ میں اچھا رویہ اختیار کریں، لیکن اس کی بہو جب اس کے گھر میں آتی ہے تو اس کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہ معیار بدلنا نہیں چاہیے، یہ معیار بدلتا ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ساس کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کی ہے اور میرے بیٹے کو وہ لڑکی پسند ہے اور میرا بیٹا مجھے پسند ہے، تو آخر اس کی بیوی کو میں پسند کیوں نہ کروں؟ اسی طرح سے
شوہر اور بیوی کے کچھ پرائیویسی معاملات ہوتے ہیں، کچھ ذاتی معاملات ہوتے ہیں جس میں دخل دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر ساس اس میں دخل دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہو بھی دوسرے انداز میں معاملہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساس اور بہو کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بہو کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آج جس شوہر کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، یہ وہی شوہر ہے جس کے ناز نخرے کو اس عورت نے برداشت کیا، جو آج ہماری ساس بنی ہے۔ اس نے پوسا ہے، پالا ہے، جوان کیا ہے، خون پسینے کی کمائی کو سسر اور ساس نے ہمارے شوہر کے اوپر خرچ کیا ہے۔ آج وہ جب ہمارا شوہر بنا ہے تو آخر ہم پرانی جو خدمات ہیں ان کو کیسے بھول جائیں؟ تو اگر ایک ساس اس نقطے کو سامنے میں رکھے، ایک بہو اس نقطے کو سامنے میں رکھے کہ ہمارے شوہر کو ہمارے ساس نے اور ہمارے سسر نے پوسا اور پالا ہے، تو آخر ان کا حق کیوں نہ ادا کروں؟ اور ایک ساس یہ سوچے کہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، میرا بیٹا میری نظر میں محبوب ہے، تو آخر اس کی بیوی ہماری نظر میں محبوب کیوں نہ بنے؟ اگر اس انداز میں معاملہ شروع ہو جائے تو اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے بھائیوں اور خاندانوں کے بیچ میں اختلافات کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھائی ایک ساتھ ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے ٹوٹ کر محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن وہی بھائی جب اولاد والے ہو جاتے ہیں، جب الگ الگ ہونا شروع کرتے ہیں، تو مشترکہ طرز رہائش میں تقریباً 95% اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہو رہا ہے؟ خاندانوں میں ناچاقیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی پامالی کی گئی، شریعت کی روح کو عملی شکل میں برتا نہیں گیا۔ آج ایک بڑا بیٹا کہیں باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، جو کچھ بھی کمایا سب کچھ باپ کو دیتا ہے، باپ نے اسی کے ذریعہ املاک خریدے، جائیدادیں خریدیں، املاک اکٹھا کر لیے۔ اب باپ مر جاتا ہے، بڑے بیٹے کی ساری کمائی تھی، سب کچھ بڑے بیٹے نے خون پسینے سے کما کر کے باپ کو دے دیا تھا۔ باپ مر جاتا ہے، 4 بھائی تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے 3 بھائی بیٹھ کر کے کھانا کھائے ہوں گے، لیکن جب باپ کے نام سے سارے املاک ہوئے، ساری جائیداد باپ کے نام سے تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ 4 بھائیوں کو برابر ملنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بڑے بھائی کی طرف سے کہ کمائی میری تھی اور سارے بھائی حقدار ٹھہر گئے۔ جی ہاں، آپ نے شریعت کے احکام کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائیوں کا حق ادا ہونا چاہیے، ماں باپ کا حق ادا ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک کہ اگر بھائی کفالت کے محتاج ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، بہنیں شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کی کفالت ہوگی، باپ اور ماں کی بھی دیکھ ریکھ ہوگی۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی جرم ہے، لیکن اس حد تک جس سے ان کا کام چل جائے۔ ہم نے سارے پیسے باپ کو دے دیے، باپ نے املاک اکٹھا کیا، اب وہ چلا جا رہا ہے تو باپ کی وہ جائیداد ٹھہری، ہماری جائیداد نہیں ٹھہری۔ اب اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھیں کہ ہم نے صلہ رحمی کی، لیکن چونکہ شریعت کو نہیں اپنایا، شریعت کی تعلیم کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج بھائی بھائی میں اختلاف شروع ہو جا رہا ہے۔ چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کیونکہ ہمیں باپ کے حصے میں سے ملا ہے، حالانکہ باپ کی جائیداد وہ نہیں ہے، وہ تو بڑے بھائی کی کمائی تھی۔ تو چونکہ بڑے بھائی نے سمجھا نہیں شریعت کے حکم کو، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں دے دو، باپ کو دے دو۔ شریعت کے مطابق اگر چلتے تو اس طرح کے اختلافات نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے اپنی کمائی کو اپنے پاس رکھا ہوتا اور باپ کی، ماں کی، بھائیوں کی ضرورت صرف پوری کی ہوتی، اور پھر بعد میں الگ ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو 10,000 بھی دیا ہوتا، تو آپ کے بھائی اس 10,000 کو یاد رکھتے۔ لیکن آپ نے مشترکہ طرز رہائش میں اربوں روپے کما کر کے بھیجا، باپ کو دیا، اور باپ نے جائیداد بنائی۔ اب اگر
آپ کے بھائی چھوٹے بھائی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی وہ احسان شناس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ تو چونکہ شریعت کی پامالی ہوئی، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواہ میاں بیوی کا اختلاف ہو، خواہ بہو اور ساس کا اختلاف ہو، یا بھائی بھائی کا اختلاف، خاندانوں کے اختلافات، ان اختلافات کو کیسے پاٹا جائے، کیسے ختم کیا جائے، ان اختلافات کو کیسے دور کریں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نقطہ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ چاہے معاملہ میاں بیوی کا ہو، چاہے معاملہ بہو اور ساس کا ہو، چاہے معاملہ آپسی خاندان کے معاملات ہوں، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، سب میں پہلا نقطہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ ہم خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب بنایا ہے تو بنانے میں اختلاف رکھا، سارے انسانوں کی بناوٹ ایک طرح کی نہیں ہوئی، تو اسی طرح سے طبیعت میں بھی اختلاف رکھا ہے۔ ہم جیسے چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے والے ویسے ہی ہو جائیں۔ ایک باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جیسے میں ہوں ویسے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جیسے میں ہوں ویسے ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بیوی یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں اسی طرح سے میرا شوہر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری بیوی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بہو یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری ساس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ساس یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میری بہو ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کا اختلاف پایا جاتا ہے، طبیعت میں اختلاف ہے۔ جب طبیعت میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم خوبیوں پر نگاہ رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بھی بیان فرما دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک ادا اسے ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ یہ صرف ازدواجی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام معاشرتی زندگی میں بھی ہم اس کو برت کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کی خوبی پہ نگاہ رکھیں تو خامیاں اوجھل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ حسن ظن ہوگا، اور بہت سارے جو معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ معاملات پیدا نہ ہو سکیں گے۔ اس طرح سے ہمارا تعلق بحال رہ پائے گا اور اختلافات کم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بردباری آنی چاہیے اور معاملے کو اچھے انداز میں سلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو وہاں پر دو ہی معاملہ ہو سکتا ہے یا دو ہی کام ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے جھگڑا کریں گے، اس سے الجھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ صبر کریں گے۔ اگر ہم الجھتے ہیں، اگر ہم جھگڑا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاملہ اور الجھے گا اور ٹینشن پیدا ہوگا، پریشانی آئے گی، ذہنی پریشانی، اور ہم اسی میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے اور آپ اس کا ایکشن لیتے ہیں اور جا کر کے تحقیق شروع کرتے ہیں تو 10 آدمی سے تحقیق کریں گے، پھر اس کے تئیں اپنے ذہن کو خراب کریں گے، بدظنی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور اس طرح سے آپ کا ٹینشن اور بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے خلاف میں کچھ کہا ہے، میری غیبت کی ہے، میری چغلی کھائی ہے، تو آخر اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے تو فائدہ ہوا، مجھے تو نیکیاں مل رہی ہیں، کیونکہ میرے عیب کو اس نے بیان کیا، میری غیبت کی ہے، مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، آخر میں کیوں اس کی ٹوہ میں لگوں، آخر کیوں میں اس کی تحقیق میں لگوں؟ تو اس کی وجہ سے آپ کو عجیب طرح سے سکون ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ بہتر طریقے سے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن تھا جگری دوست بن جائے گا۔ تو اگر معاملے کو اچھے انداز میں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر بردباری لاتے ہیں اور الجھتے نہیں،
تو اس کی وجہ سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور اگر الجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی معاملے کی خواہ مخواہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون برباد ہوتا اور ہم ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے خاندانی معاملات کو، معاشرتی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم بردبار بنیں اور معاملے کو اچھے انداز میں نمٹانے کی کوشش کریں۔ ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ایک ہے مذاق کرنا، جس کو ہم خوش دلی سے تعبیر کرتے ہیں، خوش طبعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خوش طبعی اچھی چیز ہے، مذاق کرنا کوئی غلط نہیں، لیکن اگر مذاق ہم کر رہے ہیں تو جس کا مذاق کر رہے ہیں یا جس سے خوش طبعی کر رہے ہیں اسے برا نہ لگے۔ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی اور یہ بات سن کر کے ہمارے بھائی کو وہ بات بری لگ جا رہی ہے تو یہ مذاق کرنا نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانا ہے، یہ خوش طبعی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے، جو غلط ہے اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ عام طور پر ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، یہ معیار ہے ہمارے لیے، ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے دوسرا معیار، اپنے بھائی کے لیے دوسرا معیار۔ ظاہر سی بات ہے اختلافات ہوں گے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری غیبت کی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری چغلی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف میں کوئی بات کرے، تو آخر ہم دوسرے بھائی کے تئیں کیسے چاہتے ہیں؟ اگر ایک نقطے کو آدمی اسی نقطے کو اپنے ذہن میں بیٹھا لے تو غیبت کی بیماری چلی جائے گی، معاشرے سے چغلخوری چلی جائے گی، معاشرے کے اندر جو غلط کردار پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کردار ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک انسان دوسروں کا احترام کر رہا ہے، اس کے اندر دوسروں کی خوبی ہے، دوسروں کی غیبت نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کا مذاق اڑاتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا احترام کرتا ہے۔ ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، دو رخا انداز نہ ہو، دو چہرہ کے ساتھ میں لوگوں سے معاملہ نہ کریں، گرگٹ کسی کیفیت ہماری نہ ہو، ظاہر میں کچھ تو اندرون میں کچھ، ایسا نہیں ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان جو سامنے میں ہے ویسے ہی پیچھے میں ہو۔ اگر ہم سامنے میں اچھے انداز میں معاملہ کرتے ہیں لیکن پیچھے میں اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے تعلق سے غلط باتیں کرتے ہیں، تو کیا اس کا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ ہمارے تئیں بدظن ہوگا اور اختلافات شروع ہوں گے۔ تو دو چہرہ والے ہم نہ بنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو، تمہارا بھائی تمہیں اس بات میں سچا سمجھ رہا ہے لیکن تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ دو رخا انداز نہ ہونا چاہیے، سامنے میں جیسے ہیں ویسے ہی پیٹھ پیچھے رہیں، سامنے میں جیسی گفتگو ہو رہی ہے ویسے ہی پیٹھ پیچھے گفتگو ہو۔ اگر اس انداز میں معاملہ ہوتا ہے تو ایک مومن کی شان بحال ہوتی ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے عیب کو دکھاتا ہے، اور عیب کو دکھاتا ہے تو عیب کو دیکھنے کے بعد ہمیں آئینہ پہ غصہ نہیں آتا بلکہ ہم آئینہ کے تئیں اچھا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے داغ اور دھبے کو آئینہ میں دیکھ کر کے ختم کیا۔ بالکل ویسے ہی ہم اپنے بھائی کے عیب کو بیان کریں لیکن تنہائی میں، اس انداز میں کہ اسے خراب نہ لگے۔ بہرکیف یہ چار اہم نکات ہیں، اگر ان چار اہم نکات کو اپنے ذہن میں بیٹھایا تو ہمارے جو اختلافات ہیں، چاہے میاں بیوی کے اختلافات ہوں،
ساس اور بہو کے اختلافات ہوں، بھائی بھائی کے اختلافات، خاندان کے اختلافات ہوں، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خوبیوں پہ نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بردبار بنیں اور بہترین طریقہ سے معاملے کو سلٹانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ خوش طبعی ہو سکتی ہے لیکن مذاق نہیں اڑانا ہے، اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہم ظاہر میں ہوں ویسے ہی باطن میں رہیں، دو چہرہ والے نہ بنیں۔ دو چہرہ ہوگا، ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا تو پھر اختلافات ہوں گے ہی۔ ایک چوتھا معاشرتی مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور جس سے ہم آج جوجھ رہے ہیں وہ ہے جہیز کی لعنت اور لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنے کا مسئلہ۔ جہیز کی یہ لعنت ہم نے اپنے معاشرے میں ہندو سماج سے لایا اور ہندو سماج سے مستعار لے کر آج ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں ہماری بیٹیاں شادی کی عمر کو پار کر رہی ہیں لیکن ان کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مناسب رشتہ مل سکے۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن صرف اشارہ کرنا چاہیں گے، یہ جہیز صرف معاشرتی جرم نہیں ہے، صرف سماجی جرم نہیں ہے، بلکہ جس انداز میں جہیز کا کاروبار ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر یہ حرام کھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ گویا کہ جہیز کی رقم جس انداز میں لی جاتی ہے یہ رقم حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو خون حرام طریقے سے پلتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ اسی طرح سے جہیز کے اندر رشوت کا معاملہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک بیٹی والا کبھی کبھی، سب کے لیے ہم یہ عام نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی رشوت دے کر کے خریدتا ہے لڑکے کو اور پیسے ضرورت سے زیادہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رشوت کا بھی ایک مفہوم نکلتا ہے جہیز کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے رشوت لینے والے پہ اور رشوت دینے والے پہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں پر بیٹی والا مجبور ہو کر کے کچھ لین دین کیا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، کبھی کبھی اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، اس لیے معاملے کو عام نہیں کر سکتے۔ لیکن جو دینے والا ہے، جو لینے والا ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہے، وہ واقعی مجرم ہے اور اس کی وجہ سے وہ حرام کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مہذب انداز میں بھیک مانگنا ہے۔ یعنی بھیک مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے، ایک انداز ہے مہذبانہ انداز میں بھیک مانگنا، جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں۔ آج ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں جہیز لینے میں کہ الامہ والحفیظ، تو گویا کہ آپ جہیز نہیں لے رہے ہو بلکہ مہذب انداز میں بھیک مانگ رہے ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ جہیز کی جو لعنت ہمارے معاشرے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جوانی کھو رہی ہیں، یاد رکھیں ایک لعنت تو ہم نے اپنایا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے شریعت کے حکم کو پامال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح مردوں کا حق رکھا ہے مرنے والوں کے ترکہ میں، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے مرنے والے کے ترکہ میں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کے لیے اس مال میں اتنا ہی حصہ ہے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑیں، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، چاہے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، یہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ رب العالمین نے یہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ گویا کہ جس طرح مردوں کو حق ملے گا
ماں باپ کے ترکہ میں یا رشتہ داروں کے ترکہ میں، ویسے ہی عورتوں کو بھی حق ملے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ نساء ہی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین وصیت کرتا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال کیا، اللہ وصیت کرتا ہے۔ کس بات کی وصیت کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر میں حصہ ملے گا۔ مرد کو 2 عورتوں کے برابر میں حصہ ملے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کر دیا کہ جس طرح سے مردے کے ترکہ میں مردوں کو حصہ ملنے والا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی حصہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت کے اخیر میں، یعنی وراثت کے احکام کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ آیت نمبر 13 میں کہا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے حد ہیں۔ پھر فرمایا، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس حد کو قائم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہترین خوش نصیبی ہے۔ لیکن جس نے اللہ کے اس حد کو پامال کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو وراثت کا قانون طے کیا ہے، اس قانون سے تجاوز کیا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ وعید سنیں آپ، پھر اپنا جائزہ لیں۔ آج معاشرے میں جہیز کی جو لعنت پنپ رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس لعنت کو اپنا کر کے ہم 2 جرم کر رہے ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ جہیز کو اپنا رہے ہیں، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ بچیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ اور آج اس کے اندر دیندار طبقہ بھی ننگا نظر آتا ہے۔ دیندار طبقہ بھی اپنی بہنوں کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم اگر نہیں حق دیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے تو نماز کو معاف کر سکتا ہے، روزے کو معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن معاملات معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی مفلس کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ ایک انسان نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ میں آتا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لیے ہوا ہے، لیکن کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، سارے دعوے دار کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں حاضر ہو جائیں گے۔ دعوے داروں کو ان کا حق دینا شروع کر دے گا اللہ رب العالمین۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ جیسی نیکیاں تھیں ختم ہو جائیں گی، اور دعوے دار ابھی باقی رہ جائیں گے، تو دعوے داروں کے گناہ کو لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ جہیز کی اس لعنت کو معاشرے سے نکالیں، اور اس میں کردار ادا کرنے والے ہمارے نوجوان ہو سکتے ہیں۔ اگر نوجوانوں نے عہد کر لیا کہ ہم شادی کریں گے جہیز لیے بغیر، اور ہم اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں گے، تو جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی، اور وراثت کا قانون بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں لاگو ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان ایسا کریں گے۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک آخری نقطہ ہے، نہایت اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک آخری مسئلہ جس کو ہم عرض کرنا چاہیں گے، وہ ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں بگاڑ، فساد۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لیکن جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، اس تعلیم میں مادیت کا درس سکھایا جاتا ہے۔ اس تعلیم میں بچہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کماؤ چاہے جیسے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس تعلیم کو حاصل کر کے ہمارے معاشرے میں بچے خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں، ہمارے بچے اسلام کے احکام کے تعلق سے معذرت خواہانہ انداز اپنا رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ آپ جا کر کے دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی دینی تربیت نہ کی۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہوگا
ماؤں اور بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کا خیال کریں. اور دینی تربیت میں سب سے اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ گھر میں ایمانی ماحول ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، نماز روزے کی پابندی ہوتی ہو. اسی طرح سے گھر میں ایک لائبریری ہو جس کے اندر دینی کتابیں ہوں، آڈیوز اور ویڈیوز ہوں، اس کو خود ماں باپ دیکھتے ہوں، بچوں کو بھی دکھاتے ہوں. اسی طرح سے بچوں کی ایک ایک حرکت پہ ہماری نظر ہو. ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے بستوں میں کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر ہم اس انداز میں بچے کی تربیت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات جو آج خراب ہوتے جاتے رہے ہیں معاشرتی زندگی کے تعلق سے، چاہے میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بہو اور ساس کا مسئلہ ہو، یا خاندان کا مسئلہ ہو، چاہے جہیز کی لعنت کا مسئلہ ہو، یا لڑکیوں کا مسئلہ ہو، یہ جو ساری معاشرتی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، اگر خلاصہ کرنا چاہے ان ساری خرابیوں کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں، دین کی طرف پلٹ آئیں. کچھ اقدار ہیں، روایات ہیں، اسلامی اصول ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو ہماری معاشرتی زندگی جنت نظیر بن جائے گی. جس طرح سے ہمارے دوسرے حالات سدھریں گے ویسی ہی معاشرتی زندگی بھی سدھر جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری معاشرتی زندگی کے اندر سدھار لائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الحمد لله نحمده